خیبر پختونخوا آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی. چلاس تعمیر میں کلاؤڈ برسٹ، خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق. مرنے والوں میں لودھرا کے میاں بیوی اور بچہ شامل. راستے بند ہونے کے باعث میتیں لودھرا نہ پہنچائی جا سکیں. شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلوں میں پھنسے تمام سیاحوں اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا. 250 سیاح محفوظ مقامات پر منتقل. ترجمان گلگت بلتستان کا کہنا ہے عینی شاہدین کے مطابق 10 سے 15 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. ضلع سور کے علاقے بولن میں سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر خاتون جاں بحق. سکردو کے علاقے فاپا میں کئی مکانات زیر آب. مکینوں نے علاقہ خالی کر دیا. دیوسائی میں پھنسے سیاحوں کو پاک فوج نے ریسکیو کر لیا. دیامیر کے علاقے تھور اور ضلع غزر میں ریلیف سرگرمیاں جاری. راولپنڈی کے برساتی نالے میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش کے لیے دوبارہ آپریشن کا آغاز. نیوی کے غوطہ خور برساتی نالے کے ریسکیو آپریشن میں شریک. لاہور میں مانسون کا چوتھا خطرناک سپیل. طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا. ایئرپورٹ روڈ پر سب سے زیادہ 108 ملی میٹر بارش ریکارڈ. تاج پورہ 105، اپر مال 97، لکشمی چوک 94، پانی والا تالاب 91، مغل پورہ میں 86 ملی میٹر بارش نے سب کچھ ڈبو دیا. شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی غائب. گلبرگ میں برساتی پانی گھروں میں داخل. قیمتی سامان خراب. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. فیصل آباد، سمندری، پیر محل، کبالیا، خانیوال، شورکوٹ، شیخوپورہ، جھنگ، نارووال، سیالکوٹ، شکرگڑھ اور اطراف میں بادل جم کر برسے. منڈی بہاؤدین ڈگری کالج میں بارش کا پانی داخل. کمپیوٹر لیب، فرنیچر اور طلبہ کا ریکارڈ ضائع. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. موسم خوشگوار ہو گیا. این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں میں بارش اور سیلاب سے ملک بھر میں 21 افراد جاں بحق ہو گئے. پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچنے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. دریائے سندھ میں رجحان اور چناب میں ہیڈ محمد والا کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند. سانحہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات. لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا. شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان بری. ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن، افضال عظیم کو 10 سال قید کی سزا. سرگودہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو میاں والی ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کے کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بچر کو 10 سال قید کی سزا سنائی. عدالت نے مختصر فیصلے میں ایم این اے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی. بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے. ملزمان بے گناہی ثابت نہیں کر سکے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ سب کو معلوم ہے سانحہ 9 مئی کی ذمہ دار پی ٹی آئی اور اس کی قیادت ہے. سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا انتشار اور بغاوت کی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے جس کی مثال نہیں. ٹوٹل اس میں 14 ملزمان تھے جس میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا، 8 کو سزا ہوئی. یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے. رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے. ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے. قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسے سزائیں ناانصافی ہے. پی ٹی آئی کا سزائیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدلیہ کی تاریخ میں ایک اور متنازع فیصلے کا اضافہ ہو گیا. رات کے اندھیرے میں ٹرائل چلائے گئے. عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا. تحریک انصاف نے ہمیشہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی. سلمان اکرم راجہ نے کہا تمام مقدمات میں وہی 2 گواہ پیش کیے گئے. فیصلے جمہوریت پر حملہ اور مذاق ہے. بابر اعوان بولے یہ فیصلے 5 اگست کی تحریک سے لنک ہیں. شیخ وقاص اکرم نے کہا ہم تمام سزاؤں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. نو مئی صرف افواج پاکستان کا نہیں پوری قوم کا مقدمہ ہے. آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر ملکی سالمیت اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا. بانی پاکستان کے گھر کو نظر آتش کرنا ناقابل معافی جرم ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. 26 نومبر کو احتجاج کا معاملہ. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت پی ٹی آئی کے 80 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف
2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر 18 جولائی کو فیصلے محفوظ کیے تھے۔ دونوں مقدمات میں 70 سے زائد ملزمان اشتہاری قرار پائے۔ 8 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا۔ پاپو ایکٹ کے تحت دونوں مقدمات تھانہ رمنا میں درج کیے گئے تھے۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت احتجاج کی روک تھام کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا۔ ٹیکس نظام کی بہتری سے ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ FBR کی ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی۔ اسے مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ FBR میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں خطاب۔ کہا FBR کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوشائند ہے۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے معینہ مدت میں اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ غیر رسمی معیشت کے استحباب کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ اصلاحات کے اطلاق میں کاروباری حضرات، تاجر برادری اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ پاک بھارت جنگ امریکہ نے رکوائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 25ویں بار بھارتی بیانیہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر پاک فوج کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا، پاک بھارت جنگ میں 5 جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ دونوں ایٹمی پاور ملک ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے تھے، لیکن فون کال اور تجارت کی دھمکی سے ایٹمی جنگ رکوا دی۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کی ملاقات جمعے کو ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ پاک بھارت کشیدگی سے متعلق سوال پر کہا، ٹرمپ نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے پاک بھارت لیڈرشپ کو دعوت دینے کا کہا تھا۔ مارکو روبیو کی پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں ان تمام امور پر بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ جانتے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ یونیسکو کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا قبول نہیں۔ مبینہ پولیس مقابلے میں شہری کی ہلاکت کے خلاف کیس۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور عدالتی حکم پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم فرحت بی بی کی درخواست پر سماعت کر رہی ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ غضنفر اسلم کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ دیکھتے ہیں IG پنجاب کی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی اس کے بیٹے غضنفر اسلم اور انصر اسلم کو شرکپور پولیس نے گرفتار کیا۔ غضنفر کو جعلی مقابلے میں 22 اپریل کو مار دیا۔ دوسرے بیٹے کو بھی مقابلے میں مارے جانے کا خدشہ ہے۔ سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ دوپہر 1:30 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادا کی جائے گی۔ کارکن کی حیثیت سے اپنا سیاسی کریئر شروع کرنے والے بزرگ سیاستدان میاں محمد اظہر 1987 سے 1991 تک لاہور کے میئر رہے۔ 1990 سے 1992 تک گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں محمد اظہر کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ اہل خانہ سے تعزیت۔ مرحوم کی سیاسی اور قومی خدمات کو سراہا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے جولائی کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں گزشتہ مالی سال مہنگائی میں بڑی کمی ہوئی۔ رواں مالی سال بھی پاکستان میں قیمتوں میں استحکام رہنے کا اندازہ ہے۔ پاکستان کی شرح نمو گزشتہ مالی سال 2.7% رہی۔ رواں سال خطے کی شرح نمو 4.7% رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ کی طرف سے ترسیلات زر پر ٹیکس عائد کرنے سے ایشیائی ممالک کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بھارت، فلپائن اور پاکستان زیادہ متاثر ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا تیسرا روز مارکیٹ 783 پوائنٹس تیزی کے ساتھ کھلی۔ انڈیکس کی 1,40,200 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ سرمایہ کار محتاط، منافع کے لیے فروخت کا دباؤ بھی جاری۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ ہونے کا امکان۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق پاک افغان حکام میں معاہدے پر تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں ممالک میں ترجیحی تجارت معاہدے کے پہلے مرحلے میں چند زرعی اشیاء پر ٹیرف رعایت دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان سے درآمد ہونے والے سیب، انگور، انار اور ٹماٹر پر ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی کرے گا۔ افغانستان پاکستان سے آلو، کینو
کیلا آم پر ٹیکس اور ڈیوٹیز کی شرح کم کرے گا۔ اور جشن آزادی کی مناسبت سے اسپین کے شہر بارسلونا میں والی بال شوٹنگ ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ پاکستان کے روایتی کھیل کو دیکھنے والے شائقین اور مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ استقبال۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان مراد علی وزیر تھے۔